السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه هداة أقوام الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العلي العظيم. آپ تمام حضرات ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ سید کائنات فخر الرسل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. صلاة وسلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، میں مقرر نہیں ہوں، درسگاہ کا ایک خادم ہوں. اور اسی خدمت نے مجھے بہت کچھ عطا کیا. اب سحری کے وقت مجھے آپ حضرات نے اس بات کا مکلف بنایا کہ میں تقریر کروں، تو پہلے ہی میں عرض کر چکا کہ مقرر نہیں. اگر تقریر کروں بھی تو صرف یہ کرتا ہوں کہ اب تک استقامت علی الدین سے متعلق جتنی تقریریں ہو گئیں ان سب تقریروں پر آپ عمل کریں اور اسے اسی کو سینے سے لگائیں. یاد رکھیے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ وہ بزرگ ترین صحابی ہیں کہ شروع میں جب کانٹوں کی سیٹ پر اور پتھروں کی باڑھ میں ایمان لانا پڑتا تھا، اس وقت کے ایمان لانے والوں میں عبداللہ ابن مسعود حذلی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت سے بہت پہلے
ایمان لائے۔ بخاری شریف میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کتاب المناقب میں موجود ہے کہ ہم لوگ جب مدینہ منورہ آئے تو ہم لوگ یہی سمجھتے تھے کہ عبداللہ ابن مسعود اور ان کی ماں رسول پاک کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اس وجہ سے کہ رسول پاک کے گھر میں آنا جانا ان لوگوں کا بہت تھا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے چمٹے رہتے تھے حضرات۔ ایک سند میرے آقا نے عطا فرمائی ان کو، جس کو سند رضا کہتا ہوں میں۔ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت لأمتی ما رضی بہ ابن ام حق۔ اللہ ماشاء اللہ۔ میں اپنی امت کے لیے وہی کام پسند کرتا ہوں جو کام عبداللہ ابن مسعود پسند کر لے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچیں کہ رسول پاک سے کتنا بڑا قرب ہے ان کو، بے شک، کہ ان کی بسط رسول پاک کی بسط ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ کسی کام سے ان کا راضی ہونا رسول پاک کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم اس امام کے مقلد ہیں ماشاء اللہ، جن کے مذہب و مسلک کی اکثر بنیادیں عبداللہ ابن مسعود کی فقہ پر قائم ہے۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی فقہ کا سارا انداز عبداللہ ابن مسعود سے لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ خلیفہ منصور نے پوچھا، اے ابو حنیفہ تمہارے علم کی اساس کیا ہے؟ فرمایا میرے علم کی اساس خلفائے راشدین اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس۔ ماشاء اللہ۔ تو اس نے کہا، خلیفہ منصور نے کہا، ابو حنیفہ تم نے تو بہت مضبوط جڑ پکڑی ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبداللہ ابن مسعود نے تعارف کرا دیا۔ ماشاء اللہ۔ وہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سنو ان کی ایک مطلب یہ بھی فرماتے ہیں، اے لوگوں وقت بہت بدل چکا ہے، تمہارے اوپر لازم یہ ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کی تم پیروی کرو۔ ماشاء اللہ کہ وہ لوگ امن امان کے ساتھ دنیا سے گئے، اور جو لوگ ہیں امن میں نہیں ہیں، کب فتنہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ وہی حال اس زمانے میں نہیں، اس سے کئی گنا بدتر حال اس زمانے میں ہو گیا کہ اللہ اللہ۔ اس وقت تو وہ صحابہ کرام بھی تھے جو اقتداء اور امامت، مقتدا ہونے اور امامت کے معاملے میں ایسے تھے کہ وہ بھی یکا و تنہا شمار ہوا کرتے، ایک ایک علاقے میں ایک ایک، سمجھ گئے؟ خود عبداللہ ابن مسعود، مولا کائنات علی مرتضیٰ اور بڑے بڑے صحابہ کرام یہ لوگ موجود تھے، مگر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طرح فرماتے ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ انہوں نے
یہ صرف اپنے زمانے والے لوگوں کو نہیں حکم کیا بلکہ یہ حکم قیامت تک کے لوگوں کو کیا کہ لوگوں جو گزر گئے وہ امن میں گئے اور جو ہے ان پر کب کون سا فتنہ آ ٹوٹے اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ اس لیے ان لوگوں کی سیرت، ان لوگوں کے طریقے، ان کے طریقے عمل، بلکہ ان کے ایمان کی نقل اسی پر گزرا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ رہ گیا معاملہ کہ کیسے نقل اتاریں، کیسے کیا کریں۔ تو سنو، یہ جلسہ جلوس اسی لیے ہوتا ہے، یہ مدرسے اسی لیے ہیں، یہ مسجدیں اسی لیے ہیں کہ آدمی یہ سب سیکھے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے حضرت مولائے حضرت ملا جامی علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، یہ دربۂ قوت قیل و قالے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ کا کیا مانو؟ وسیلہ عظمی مانو۔ وسیلہ سب سے بڑا وسیلہ خدا کی بارگاہ کے لیے میرے آقا سید کائنات۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مفتی اختر حسین صاحب سے سماعت کیا حضرت ابوالہول کا سارا واقعہ، کیا اس سے نہیں سمجھ میں آیا کہ وسیلہ عظمی وہی ہیں، وہی ہیں، اس کے بغیر دنیا میں کسی کو کچھ نہیں ملتا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں، بخاری کتاب العلم اٹھاؤ، فرماتے ہیں انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرتا ہوں۔ انما کا لفظ ہے، فرمائیے ہے مفتی صاحب جی حضور، انما انا قاسم، میں ہی تقسیم کرتا ہوں، اللہ کرتا ہے۔ بے شک سمجھ گئے؟ تو یہ کس کے ہاتھ سے بٹتا ہے یہ سب کچھ؟ فرماتے ہیں سیدنا اعلیٰ حضرت لا ورب العرش، جس کو جو ملا اس سے ملا۔ بے شک لا ورب العرش، جس کو جو ملا اس سے ملا۔ بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ مگر تمہاری طرح نماز پڑھنے والے اور تمہاری طرح روزے رکھنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کو شرک کہتے ہیں، کفر مانتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تم اپنے بچوں کی ان میں شادی کر دیتے ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر اپنے بچے بچیوں کو شادی کرو تو اگر اس کی بیٹی لائے تو سارے گھر بھر کے وہابیوں کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا، اور اگر بیٹی نہ لائے، بیٹا ان کے گھر پہنچایا تو تم نے اپنے خون کو ناپاک در ناپاک کر دیا۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ دین اسلام کے علاوہ کچھ نہیں۔ بے شک بے شک۔ دین اسلام کا نام اس زمانے میں
مسلک اعلیٰ ما شاء اللہ. سچا دین اسلام ہے. ان دین عند اللہ اسلام. دین اسلام ہی ہے اللہ کے نزدیک. صرف یہ دین اللہ کا دین ہے. سمجھ گیا؟ اور اس دین میں جب نئے نئے فتنے داخل ہونے لگے، صحابہ کرام کے زمانے ہی میں ہونے لگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا. کچھ لوگ ہماری طرف پیدا ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. ان العقل انف. سب معاملہ بالکل نئے سرے سے ہوا کرتا ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ کہتے ہیں. یہ کون؟ صحابہ کے زمانے میں. یہ عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے. یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کا ایک خاک رسول پاک کے سامنے ان کی ہمشیرہ یعنی بہن سیدنا ام المؤمنین حفصہ بنت عمر نے رسول پاک سے بیان کیا. تو رسول پاک سن کے فرماتے ہیں نعم الرجل عبداللہ. کتنا شاندار آدمی ہے عبداللہ ابن عمر. لو صلی باللیل، کاش وہ تہجد کی نماز پڑھتا. یہ سنا تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے عمر کے آخری دن تک تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. ما شاء اللہ. سمجھ گیا؟ ہاں. اب یہ عبداللہ ابن عمر ان کے پاس آ کر کے ایک آدمی بتاتا ہے ہماری طرف کچھ لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں. لوگ یہ نیا ایک عقیدہ پیدا ہو گیا بدعقیدگی. پھر اسی طرح یہ حدیث بھی جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما. جابر ابن عبداللہ بھی بہت زوردار صحابی ہیں. ہاں ان کی بے شمار حدیثیں بھی ہیں. خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ سرکار میرے والد ماجد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں حاضر ہوئے. وہاں پر وہ شہید ہو گئے. وہ ترک علیہ دینا کثیرا، اپنے اوپر بڑا لمبا قرضہ چھوڑا اور 9 بیٹیاں چھوڑی. سب کا بوجھ میرے کاندھے پر. یا رسول اللہ اب کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا ہے. کھجورے کے باغات میں اب پھل لگے ہیں، توڑنے کا وقت آ گیا. قرض خواہ سب مجھے گھیریں گے. ایسے وقت سرکار آپ اگر تشریف لاتے تو قرض کی ادائیگی میں اگر کچھ کمی ہوتی تو وہ لوگ مجھے تھوڑی مہلت دیتے تھے آپ کو دیکھ کر. مگر یہودی تو بڑے سخت دل ہوتے تھے. وہی لوگ قرضہ زیادہ بانٹتے تھے، وہی بانٹتے تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوریں توڑواؤ، ہر قسم کی کھجوروں کی ڈھیری الگ الگ لگواؤ. یہ اجوا ہے، یہ جنیب ہے، یہ مرنی ہے، یہ قلبی ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. سارا قسموں کی ڈھیری الگ الگ لگواؤ. تو ہر تب کھجوریں ٹوٹ گئی. پھر میں نے خبر دیا رسول اللہ تمام پھل توڑ لیے گئے. ٹھیک ہے. جیسے ہی سرکار تشریف لائے
قدخواہوں نے دیکھا تو سب میرے اوپر ٹوٹ پڑے، میرا پہلے دے، میرا پہلے دے، میرا پہلے دے۔ تو رسول پاک نے جب یہ دیکھا تو آپ کے جلال اور جلال کے اندر جمال و رحمت کی شان یہ اس طرح کہ سرکار کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا حضرت جابر کے حق میں۔ کہتے ہیں عام کھجوروں کی جو ڈھیری تھی اس کے ارد گرد آقا کائنات نے 3 چکر کا طواف کیا اور پھر اس کے بعد اس ڈھیری پر بیٹھ گئے، فرمایا ناپ ناپ کر سب کا دیتے جاؤ، دیتے جاؤ، دیتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، کتاب المغازی باب غزوۃ احد، اس میں آپ پڑھ لیجئے۔ ہاں سب ناپ ناپ کے دیتے جاؤ۔ فرماتے ہیں سب کا قرضہ ادا ہو گیا، سبحان اللہ، ساری ڈھیریاں اپنی جگہ پر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کھجور بھی ہاتھ لگانے کی نوبت نہ آئی۔ اور پھر میں دیکھنے لگا جس ڈھیری پر آقا کائنات جلوہ بار تھے اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ کہاں سے خزانہ آ رہا تھا؟ آہا، یہ کہاں کون بانٹ رہا تھا؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو دینے کو مفت چاہیے۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو مفت چاہیے۔ دینے والا ہے سچا، ہمارا زندہ باد، زندہ باد، نعرے تکبیر، اور نعرے بہادیوں کا یہ عقیدہ ہے اسلام کا، سمجھ گیا؟ اور بہادیوں کا عقیدہ ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں، اسے کسی چیز کا اختیار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں اوتی تو بخاری شریف، اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں لا کر میری مٹھی میں رکھتی ہے۔ تو اب مطلب کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو مفت چاہیے، جس کے پاس چابی ہوگی وہی نہ دے گا۔ خزانے قدرت کی چابیاں اللہ نے کس کو دی؟ میرے آقا کو، اور وہ جس کو چاہتے ہیں اپنی امت کے بزرگوں میں سے جس کو چاہتے ہیں جو چابی چاہتے ہیں دیتے رہتے۔ ہاں تو اس لیے اب یہ مذہبی کا دور شروع ہو گیا تو مسلم شریف کے مقدمے میں ایک حدیث پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہم لوگ جب قال رسول اللہ سنتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے سننے کے لیے، لٹک پڑتے۔ لیکن اب ایسا حال ہو گیا کہ کوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے تو ہم ٹٹولنے لگتے ہیں آدمی کو کہ یہ کس سماج کا آدمی، کس فرقے کا آدمی۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، اگر اہل سنت و جماعت میں سے ہے تب ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ صحابہ کرام کے زمانے ہی میں اہل سنت و جماعت
کا ابتدائی نام اسلام کا ہو گیا ہے؟ جی یہ اس کا مطلب نکلا۔ اب فتنے اسی زمانے میں پیدا ہونے لگے تھے جبکہ وہ خیر القلوب تھا۔ اب اس کے بعد دن بدن بدلتا گیا۔ الحمدللہ ایک میرے اعلیٰ حضرت اس زمانے میں وہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کہ انہوں نے اپنا سب کچھ اہل سنت و جماعت کے لیے قربان کیا۔ اہل سنت و جماعت کے لیے وہی تو فرما رہے ہیں، جان و دل ہوش و خیر سب تو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا، سب کچھ مدینے والے آقا کا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہی مطلب کہ اعلیٰ حضرت بے شک سبحان اللہ۔ ہے۔ تو اس لیے رفیقان ملت آدمی وہی آدمی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اور باقی آج تو آدمی کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، قیامت کے دن جب دیکھو گے تو کوئی بندر نظر آئے گا، کوئی چھچھوٹا نظر آئے گا۔ سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی آدمی نہ ہوگا۔ اور بہت سے مسلمان بھی اپنی بدکاریوں غلط کاریوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ مگر بخاری شریف کی ایک حدیث میں پڑھا میں نے، رسول پاک فرماتے کہ جہنم میں جو جائیں گے مسلمان تو آگ ان کو جلا کر کوئلہ بنا دے گی، اِلَّا دَارَاتُ وُجُوهِهِمْ، ان کا چہرہ اپنی جگہ محفوظ ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ دل میں عشق مصطفیٰ، چہرہ جلوہ مصطفیٰ، اس لیے اس کو آپ کہتے لگے۔ پھر ان کو جنت سے نکالا جائے گا، نہر حیات میں ڈالا جائے گا۔ بہرحال یہی مطلق اعلیٰ حضرت ہے، جو مذہب اہل سنت ہے، جو دین اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مطلق اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے۔ کچھ لوگ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت کے مخالف بھی پیدا ہو گئے، جو عجب بکواسیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے نفرت دلانے میں لگے رہتے ہیں، تو ان سے بجرا چوکنا رہیے گا اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ سمجھ گیا؟ یہ آپ کے ہمدرد نہیں ہوں گے، ہاں ان کی دیکھ ہمدرد کی لیبارٹری کی طرح ہے، جو وہ اسی کام کے لیے ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کی نجات کا کوئی ذریعہ بنے۔ ہم لوگ تو اللہ کے کرم سے یہ بتاتے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، جو تھامے رکھے گا انشاءاللہ قبر اس کی جو منزل آخرت کے اول القبر اول منزل آخرہ، وہ بھی شاندار اور حشر تو شاندار۔ تو اس لیے ہم یہ جو کچھ بتاتے ہیں آپ کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں۔ سمجھ گیا؟ اپنی
کوئی رجسٹری دکھا سکتا ہے کہ اس کو مرنا نہیں ہے؟ کسی کے پاس رجسٹری ہے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں گا؟ کسی کے پاس ہے رجسٹری؟ ایسی کسی کے پاس نہیں. مرنا سب کو، سمجھ گیا؟ مرنا سب کو ہے. مرنے سے پہلے کی تیاری سب کرتے رہتے ہیں، مگر مرنے کے بعد کی تیاری کوئی نہیں کرتا. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ کم سے کم اعلیٰ حضرت کی محبت سینے میں بیٹھا ہوں. تو وہ محبت تمہیں آقا کائنات سے، غوث اعظم سے، غریب نواز سے اور تمام اولیاء کرام سے قریب بنائے. سمجھ گیا؟ اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور میرے ان تمام احباب کو اسی محبت اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے اور ہمیں قبر میں آقا کائنات کی زیارت پاک بھی عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشه وقاتم رزقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.